وجوہ وجہ چہرے کو بولتے ہیں عربی زبان میں. یہ وجہ جو چہرہ ہے اسی سے لفظ ہے توجہ. ارے بھائی توجہ دو بولتے نا, توجہ دو کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیے آپ ایک آدمی, آپ لوگ میرے کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے, میں تقریر کر رہا ہوں سمجھا, پورے میری طرف اس طرف ہے نا, آپ لوگ چہرے ادھر پلٹا دیے تو میں کیا بولتا ہوں؟ یعنی آپ کا چہرہ آپ کی توجہ ہے پوری, وجہ. سمجھ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ وجہ کا ذکر کر رہے ہیں. وجہ اللہ جب قرآن میں لائے تو یوں ہی نہیں لائے, اب ہمارے چہروں کے ساتھ کیا ہوں گا قیامت کے دن, اس کا ذکر آ رہا. وجوہ یوم ایزن, یوم وہ دن, وجوہ چہرے, وجوہ یوم ایزن خاشعہ, انتہائی خوف میں ہوں گے وہ چہرے اس دن. اچھا خشیعہ, آپ دیکھیے خاشعہ پہلے اپن سورے میں پڑھے تھے, کیا تھا ورڈ وہ؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ من یخشا. وہاں جو یخشا تھا, خاف شین یا اس کے اوپر کھڑا الف تھا, خاف شین یا کھڑا الف. یہاں جو خشیہ ہے خاف شین عین کے ساتھ ہے. یہ دونوں میں بھی عربی میں فرق ہے. یا کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ایسا ڈر جو آپ کسی ایسی چیز سے ڈر جاتے جو آپ سے بڑی رہتی دکھنے میں. چھوٹا بچہ ہے, ڈر کے کیا ہو, بلکہ ڈراتے انہیں ڈر گیا. انہیں ڈرا کیوں؟ کیونکہ انہیں سامنے والے کو اس سے بڑا محسوس کر لیا. یہ کیا ہے؟ یا الف والا ہے. اور عین کے ساتھ جب خشیہ آتا عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ایسا ڈر جس کی وجہ سے آپ پوری طریقے سے پیرالائزڈ ہو جاتے, ہل نہیں سکتے, مسلس نمب ہو جاتے, آپ کے حرکت ختم ہو جاتی ہے آپ کے, گویا آپ کوما میں ہے بولے سا, آپ کو کچھ سمجھ کے باہر ہوتا آپ کیسے کیا ہو رہا بول کے. تو غاشیہ کو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ جب غاشیہ آئیں گی تو ان کا کیا عالم ہوگا, ان کے چہروں کا؟ خوش ہو یوم وجوہ یوم ایذن خاشیہ, ایسا ان کے چہروں پہ خوف طاری ہوگا, چہرے پیرالائز ہو جائیں گے خوف کے مارے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ جو خوف دلانے کے لیے خشیہ کا لفظ ہے, اس کو جو استعمال کرے, جیسا یہاں پہ کے لیے کرے, وجہ کے لیے کرے, چہرے کے لیے کرے. قرآن میں چہرے کے علاوہ اگر خشوع کا لفظ دل کے ساتھ آ گیا تو پوری قرآن میں یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں خشوع کا لفظ دل کے ساتھ آیا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھے وقت یہ بھی ایک بہت اچھا خوشی ہوں گی پڑھتے وقت کہ دل کے ساتھ جب آیا تو مومنین کے لیے استعمال کرے اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ سے ایسے ڈر جائیں گے کہ جب اللہ کی بات ان کے سامنے آ گئی تو ایک دم پیرالائز فیل کریں گے اپنے آپ کو کہ میرے اللہ یہ بول دیا کیا میرے لیے. وہ کیفیت طاری ہو جائیں گی اللہ کی محبت اور خوف کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دل کے ساتھ, یا چہرے کے ساتھ آیا خشوع, دل کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ آیا. دل کے علاوہ جہاں کہیں آیا کفار کے لیے. آپ جب سورہ قمر آیت نمبر 7, سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 7, سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 43, سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 44 اور سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 9, یہ پوری جگہ پہ خشوع کا لفظ آنکھوں کے ساتھ آیا. یا چہرے ان کے خشوع کے ہو جائیں گے, آنکھیں خشوع میں آ جائیں گی. اور اسی طریقے سے آواز کے لیے آیا, ان کی جو آوازیں ہیں آواز پیرالائز ہو جائیں گی قیامت کے دن بولے اللہ تعالیٰ, ان کی آواز نہیں نکلیں گی. بہت آوازاں کر رہے تھے نا دنیا میں, بہت پکار رہے تھے نا, اللہ کا مذاق بنا رہے تھے, اللہ ان کا بہرا ہے کیا بول رہے تھے, بولے نا سب باتاں. وہ جب خاشیہ آئیں گا تو دیکھنا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوں گا. سمجھ میں آئے؟ تو وجوہ یوم ایذن خاشیہ عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ, عمل سے عامل ہے, سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. عاملۃ ناصبہ, سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. ان کے چہرے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے, سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے انسان کی طرح. تو بہت آسان ہو گیا یہ. تو کیسا دکھا رہے؟ اچھا بہت تھکے ہوئے. نہیں, کانٹیکس کیسا آ رہا؟ غاشیہ خشیہ. سمجھ رہے؟ غاشیہ چھانے والی, خشیہ پیرالائز کر دیں گے ان کے چہروں کو.
ایسی خطرناک چیز رہیں گی. عاملۃ الناصبہ. عاملۃ الناصبہ میں جو نصبہ ورڈ ہے نا، نصبہ، یہ ورڈ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو بالکل ابھر کے سمجھ میں آ جاتی. ابھر کے سمجھ میں آنا بولے تو ایک تو حدیث وہ الفاظ کے اس میں چلے گا. نصبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ایسی چیز، ایک آدمی، ارے بھائی ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں میں، وراٹ کوہلی، تو کیا چیز ان کی ابھر کے سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کیا؟ بیٹنگ، گیم سمجھ میں آ گیا، رائٹ. انہیں چیریٹی بھی دیتے ہی ہوں گے، نہیں؟ انہوں ماں باپ کی فرمانبرداری بھی کرتے ہوں گے کے لیے، یہ سب اچھے کام کرتے ہوں گے. ابھر کے کیا چیز آئی ان کی؟ پہچان کیا بنی ان کی؟ یہ ان کی پہچان بنی، رائٹ. اچھا، ابو بکر صدیق کیا ہے؟ صحابی. نہیں، دکھ کے کیا ہے ان کا؟ ایمان، اسلام، صداقت، خیرات. عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، یہ تین ناموں کی کلیا، یہ تینوں ناموں کی خاصیت کیا ہے؟ عشر مبشرہ میں ہے. کئی کے لیے عشر مبشرہ میں بزنس بہت اچھا کر رہے تھے بول کے، پیسہ فل تھا ان کے پاس بول کے. کئی کے لیے بھائی وراٹ کوہلی کی عزت کئی کے لیے ہے؟ انہوں اما بابا کی فرما برداری کر رہے ہیں بول کے وراٹ کوہلی کی عزت ہے. کئی کے لیے ان کی عزت؟ یہ تینوں کی عزت کئی کے لیے؟ بزنس مین بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے آپ کو، حلال میں ایک عرب بردر جو ہے کیلکولیشن ڈالے، ان کی اس زمانے میں جو دولت بچ گئی تھی اور ان کے انتقال کے بعد جو بچ گئی تھی ان کی دولت، وہ دولت کا کیلکولیشن ڈالے، اس کو کنورٹ کرے آج کے دور کے حساب سے. آپ کو معلوم ہے کیا ہے ان کا کیلکولیشن؟ $567 بلین ان کے پاس تھے جس وقت انہوں مرے. آج کے دور کے، آج کے دور میں فوربس میگزین میں کوئی بھی 200 بلین کے اوپر نہیں گیا آج تک. ان کے پاس کتنی دولت تھی؟ لیکن نسبہ ان کا کیا ہے؟ کس سے پہچان ہے ان کی؟ ایک آدمی کو ڈال کے بیٹھ کے بولنا پڑا، اتنے پیسے دینے تو لوگوں کو خالی امیر تھے بھائی، مگر پہچان اصل اس کو بولتے کیا؟ یہ پوری بات کے لیے سمجھا، دو الفاظ ملا ہے اللہ تعالیٰ ہے. کس کے لیے ملا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ملا ہے جن کے چہرے اس دن پیرالائز ہو جائیں گے خوف کے مارے. وہ لوگ جن کے چہرے پیرالائز ہو جائیں گے خوف کے مارے، الغاشیہ کے، عاملۃ الناصبہ، تھکے ماندے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. سخت محنت سے پہچان ہوگی نے کیا کام کر کے آج اس کی جو دنیا کی محنت تھی وہ پہچان بنے گی اس کی قیامت کے دن جا کے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ صحابہ اٹھیں گے، ان کا عاملۃ الناصبہ کچھ اور ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے وہ مسلمان جو دین سے دور ہے اٹھیں گے. دین سے دور کس کو بولتے؟ وہ بولتا ہوں آنے والے آیتوں کے اندر انشاءاللہ. تو ان کے چہروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چہروں پر فیس از دا انڈیکس آف قیامت کے دن. سم فیسز which will be many will become index of their activity in the world. انہوں دنیا میں کیا کام کرتے تھے ان کا چہرہ اس دن ظاہر کرے گا کہ یہ کرتے تھے انہوں دنیا کے اندر. سمجھ میں آ گیا؟ اس میں ایک خاص بات یاد رکھ لینا، آگے کام آئیں گی اپنے کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان میں ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو حرام کماتے تھے. حرام کمائے تو ان کو ایسا ہوں گا نہیں بول رہے ہیں، وہ آگے آ جائیں گا. ایسے کئی ہوں گے، غیر تو غیر ہو گیا. فکر اس کو کرنا چاہیے جو اٹھ کے آئے گا اپنے آپ کو امتی بول کے اور اس کا چہرہ یہ کیفیت میں ہوگا. دیکھیے ہماری اس محفل کی گفتگو میں فکر ہماری کس کے بارے میں؟ یا کوئی بھی نہ بیٹھے ہوئے ان میں سے جس کو میں مخاطب کر کے بولوں تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب ہیں اور ہم میں پورے وہ کردار ہے جو ان کے، تو معاملہ بھی انہی کی طریقے سے ہونے والا ہے. یوم ایزی، اچھا اگر
سمپل ہے. آج ہمارا نام لیا تو ہمارے کو اسلام سے کون پہچانتے؟ صحابی کا نام لیتے اسلام بولے ہو، بولے کہ نہیں بولے؟ جس کی پہچان اس کے عمل کے ذریعے سے اسلام سے نہیں بنی، مسلمان ہے، اس کا کام جو کر رہا تھا وہ کام اس کو پہچان یہاں پہ اسلام سے نہیں دیا. یوم ایزی خاشیہ وجوہ یوم ایزن خاشیہ، اس کا چہرہ رہیں گا بھینکر خوف میں اس دن. عاملۃ الناصبہ، جو کرتا تھا زمین پہ چہرے پہ دکھ کے آ جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ حرام نہیں کرتا تھا انہوں نے، جو بھی کرتا تھا دکھ کے آ جائیں گا. کیوں بول رہا ہوں؟ انشاءاللہ آگے گئے تو سمجھ میں آتا آپ.